موضوع الدرس في احوال السعداء والاشقیاء یوم القیامہ، سورۃ القلم، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم صالمون، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى، وقد قال البخاري رحمه الله تعالى ها هنا حدثنا آدم قال حدثنا ليس عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا۔ وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من طرق وله ألفاظ وهو حديث طويل مشهور۔ وقد قال عبد الله بن مبارك أن أسامة بن زيد كلمة العباس يوم يكشف عن ساق قال هو يوم القيامة يوم كرب وشدة، رواه ابن جرير۔ ثم قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران سفيان المغيث بن ابراهيم بن مسعود او ابن عباس الشك من ابن جرير يوم يكشف عن ساق قال عن امر عظيم كقول الشاعر شارت الحرب عن ساق۔ وقال ابن ابي نجيه المجاهد يوم يكشف عن ساق قال شدة الامر۔ وقال ابن عباس هي اشد ساعة تكون في يوم القيامة۔ وقال ابن جرير المجاهد يوم يكشف عن ساق قال شدة الامر وجده۔ وقال لابن علي بن ابي طلحة قالوا يوم يكشف عن ساق هو الامر الشديد الفظيع من الهول يوم القيامة۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ یوم یکشف عن ساق، جب اللہ تبارک و تعالی کھولیں گے اپنی پنڈلی مبارک، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور بلایا جائے گا کہ اللہ تعالی کی درگاہ میں سجدہ کریں، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، جو کافر ہیں، منافق ہیں، ریاکار ہیں، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کے چہروں پہ ذلت کا غبار ہوگا۔ دنیا میں ان کو جب اللہ کے سجدے کے لیے کہا جاتا تھا وہ ٹھیک بھی تھے، لیکن اللہ کا سجدہ نہیں کرتے تھے، تو آج بھی وہ سجدے سے محروم ہو جائیں گے۔ یہاں پر دو مسئلے ہیں اہم جو سمجھنے والے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کشف ساق، ساق مانا پنڈلی، کشف مانا کھولنا، تو اس سے کیا مراد ہے؟
صحیح حدیث ہے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی ذکر فرمائی ہے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی ذکر فرمائی ہے، اور بڑی طویل اور مشہور حدیث ہے۔ اب اس حدیث مبارک میں لفظ یہ ہیں کہ ابی سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضور پاک سے سنا کہ یکشف ربنا عن ساقہ، اللہ تبارک و تعالی اپنی پنڈلی سے پردہ کھولیں گے، فَيَسْجُدُ لَهُ، تو سجدے میں گر جائیں گے ہر مومن اور مومنہ، مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً، باقی وہ لوگ جو دنیا میں دکھلاوے کے لیے سجدے کرتے تھے، منافق تھے، ریا تھا، وہ بچ جائیں گے، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ، وہ جائیں گے تاکہ ہم سجدہ کریں، لیکن ان کی پشت جو ہے ایسے ہو جائے گی جیسے لکڑی ہوتی ہے، جھک ہی نہیں سکے، تو ان کو وہاں سجدہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ حدیث صحیحین میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، اور بھی ساری کتابوں میں الحمدللہ موجود ہے، بڑی تفصیل سے اور بڑی مشہور حدیث ہے۔ تو یہاں تو صاف لفظ ہے نا کہ حضور نے فرمایا یکشف ربنا، ہمارے رب اپنی پنڈلی سے کھولیں گے۔ ایک حدیث یہ۔ اچھا، بعض علماء نے اس کا یہ بھی ترجمہ فرمایا ہے کہ جیسے حضرت اکرمہ حضرت ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں کہ بھئی یوم یکشف عن ساکن سے مراد یہ ہے، یعنی یہ مراد نہیں کہ اللہ پنڈلی کھولیں گے، پر اس سے مراد قیامت کا دن ہے، اور یہ محاورہ ہے کہ اس دن بے انتہا سختی ہوگی اور شدت ہوگی۔ اسی طرح سے ایک دوسرا قول ہے جو ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ابن مسعود سے یا ابن عباس سے، یعنی ان دو میں سے کسی کا قول، وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ یکشف عن ساکن کا معنی یہ ہے کہ عن امر عظیم، یعنی بہت بڑا امر عظیم ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے شاعر نے بھی کہا کہ شالت الحرب عن ساکن، اسی طرح محاورات میں بھی آتا ہے قامت الحرب علی ساکن، کہ بھی جنگ جو ہے وہ اپنی پاؤں پہ کھڑی ہو، معنی شدید ہو۔ اسی طرح حضرت ابن عباس کا بھی ایک قول ہے کہ ہی اشد ساعتن تکون فی یوم القیامت، قیامت والے دن سب سے سخت گھڑی جو ہے اسی کو کہا گیا یکشف عن ساکن۔ اسی طرح سے ایک قول حضرت مجاہد سے بھی ہے، انہوں نے بھی فرمایا کہ شدت الامر وجدہ، چونکہ اس دن بڑا سخت مسئلہ ہوگا اس لیے کہا گیا یکشف عن ساکن۔ تو اب یاد رکھو کہ یہاں دو مسئلے بڑے مہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھی یوم یکشف عن ساکن سے مراد کیا ہے، کیا سختی مراد ہے، امر عظیم مراد ہے، یا حقیقت مراد ہے ظاہر لفظ سے کہ پروردگار اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹائیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھئی جمہور سلف و خلف جو ہیں ان سب کا مسئلہ اور عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں ایسے الفاظ جب قرآن میں آئے جو لفظ ہے بس اسی پر ایمان لے آؤ، بحث نہ کرو، کیفیت اور کمیت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو، ورنہ یہ ہے کہ پھر پٹڑی سے ہٹ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ بے محبوب جب آپ نے بیعت کی ہے تو میرا ہاتھ اوپر تھا، جب آپ بیعت فرما رہے تھے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان دونوں ہاتھوں پر تھا، تو اللہ کا ہاتھ تھا بس۔ اب ہم بحث نہیں کریں گے کہ وہ ہاتھ کیسے تھا، یا اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، کتنا لمبا ہے، چوڑا ہے، یہ کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔
جیسے کہ کافروں نے کہا تھا کہ ید اللہ مغلولۃ نعوذ باللہ، اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، اللہ تو دیتے کسی کو نہیں، تو رد میں ہے یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، تو وہاں بھی لفظ آپ کے ہاتھوں کا آ گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جب نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ بھئی تم کشتی تیار کرو، تو وہاں بھی قرآن میں لفظ ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ کشتی بنائیں ہماری آنکھوں کے سامنے، تو اب آنکھوں کا ذکر آ گیا۔ اسی طرح یعنی قرآن پاک میں ہے کہ جیسے مثلا آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، راستہ ہے، اندھیری رات ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کہ کعبہ شریف کدھر ہے، تو اب ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں، اندازہ لگائیں کہ بھئی ہم مکے سے چلے ہیں، ادھر جا رہے ہیں تو کعبہ پیچھے ہوگا، یعنی اندازہ لگائیں، ورنہ ایک ایسی رات ہے جس میں نہ تارے ہیں، نہ کوئی کواکب ہیں اور نہ کوئی چاند سورج ہے، تو ہم کیا کریں، ہم تحری کریں، کوشش کریں گے، اندازہ لگائیں گے، اس کے بعد نماز ہم پڑھ لیں گے۔ اچھا، جب نماز پڑھ کے سلام پھیرا، صبح ہوئی، پتہ لگا کعبہ تو ادھر تھا، ہم نے تو ادھر نماز پڑھ لی ہے، تو حکم یہ ہے کہ اب دوبارہ نماز ہم نے نہیں پڑھنی، جو پڑھ لی ہے اللہ قبول فرما لے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ نے فرمایا جدھر بھی تم رخ کرو اللہ کا چہرہ ہے، تم نے تو اللہ کو سجدہ کیا ہے نا، تو اب وہاں بھی وجہ اللہ کا لفظ آ گیا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے جو ہے وہ قابل ہلاک ہے مگر اللہ کا چہرہ، یعنی اللہ کی ذات۔ اسی طرح صحیح حدیثوں میں بھی آتا ہے، حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ کے راستے میں حلال خالص مال سے خیرات کرتا ہے، کھجور کا دانہ دیتا ہے، تو اللہ اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں لیتے ہیں، وکلتا یداہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ یمین ہیں، اور فرماتے ہیں کہ پھر اس کی وہ اللہ پاک حفاظت کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں، حتیٰ کہ پہاڑ احد کے برابر ہو جاتا ہے، پھر ثواب دیتے ہیں۔ تو اب اللہ ہاتھ میں لیتے ہیں، تو یہ بھی حدیث مبارک ہے۔ اسی طرح صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو ینزل ربنا تبارک و تعالی علی السماء الدنیا، اللہ عرش سے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا، حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، تو اب اللہ عرش سے آتے ہیں، نزول فرماتے ہیں، پھر عرش پہ تشریف لے جاتے ہیں، تو یہ صحیح حدیث میں ہے، لیکن ہم بحث نہیں کریں گے کہ کیسے اترتے ہیں جی، بس آگے آگے اترتے ہیں، بس اترتے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جمہور صحابہ، جمہور تابعین، محدثین، فقہا یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو امروہ علی ظاہر ہی، جو قرآن میں ہے بس اس کو ظاہر میں رہنے دو، بحث نہ کرو۔ حتیٰ کہ ایک آدمی نے امام مالک رحمت اللہ علیہ، جو امام دار الہجرہ ہے، اتنا بڑا آدمی ہے، اس سے آگے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا کہ امام، اللہ کے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بڑا مختصر، بڑا جامع، معنی کامل، مکمل جواب عطا فرمایا۔ فرمایا الاستواء معلوم، اللہ نے قرآن میں 17 جگہ فرمایا ہے کہ میں عرش پہ مستوی ہوں۔ الاستواء معلوم وکیفہ مجہول، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ عرش پہ کیسے بیٹھے ہیں۔ والسؤال عنہ غیر معقول، اس باتوں میں سوال بھی نہ کیا کرو،
ہمارا عقل یہاں نہیں پہنچا کہ ہم خالق کی ذات میں بحث کر سکیں. ابھی تک تو ہم مخلوق کے راز بھی حل نہیں کر سکے. ابھی تک تو اللہ نے یہ جو جہان بنایا ہے اس کے بھی معلومات ہمیں نہیں حاصل ہو سکے کہ جائیں کہ ہم خالق کی ذات میں بحث کریں. تو ایک قول یاد رکھیں کہ بعض لوگوں نے یہاں تعویل کی ہے کہ بھئی پنڈلی مراد نہیں، مراد ہے کہ کسی کام کی سختی، وہ سخت وقت ہوگا، سخت گھڑی ہوگی. انہوں نے تعویل کی. لیکن یعنی سب سے بہتر اور سب سے اقرب الی الحق جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ نے فرمایا آمنا بہ ہمارا ایمان. ابھی تو بہت ساری دنیا میں چیزیں ہیں، یاد رکھیں کہ اس کو بھی ہمارا علم جو ہے ابھی تک حاصل نہیں کر سکا ہے. اور کئی کئی چیزیں ہیں جو ابھی یعنی ظاہر ہو رہی ہیں. اب دیکھیں نا کہ قرآن پاک میں ایک جگہ لفظ آتا ہے کہ منکرین قیامت کو اللہ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ ہم لوگوں کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے، کیسے ہڈیاں گل جائیں گی تو کیسے وہ ہڈیاں ملیں گی، کیسے وہ جڑیں گی. فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. فرمایا ظالم و انکار کرنے والوں ہم تو قادر ہیں، ہم نے تو تمہارے یہ پور بنائے ہیں. تو اب 1400 سال پہلے ان کا ذکر آیا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس سے کیا مراد ہے. یہ اب راز کھلا ہے نا کہ فنگر پرنٹ ہے کہ ایک دوسرے سے یہ نشان ملتا ہی نہیں انگوٹھے کا. یعنی اللہ نے جو یہاں نشان بنا دیا ہے وہ باپ سے نہیں ملتا، بیٹے کا باپ سے، باپ کا بیٹے سے نہیں ملتا، بھائی کا بھائی سے نہیں ملتا ہے، وہ دنیا میں منفرد. اللہ نے فرمایا جب ہم نے یہ مہریں بنا دی ہیں تو تمہارا ڈھونڈنا اور پھر بنانا ہمارے لیے کیا مشکل ہے. جیسے آج مجرم انگوٹھے سے پکڑے جاتے ہم بھی پکڑ لیں گے تمہاری ہڈیوں سے، ہمارے لیے مشکل کیا ہے. تو اب یہ بنانا کا لفظ تو قرآن میں آ گیا لیکن راز نہیں کھلا. اب آگے کھلا کہ فنگر پرنٹ کیا ہوتا ہے. اب آگے کھلا کہ جناب ایک حادثہ ہو گیا ہے اور میت ریزہ ریزہ ہو گئی ہے. اب یہ پتہ بھی نہیں لگتا نا کہ یہ میت کس کی ہے. دیکھو نا جیسے اللہ معاف کرے حادثے ہوئے، جہاز میں بندے مر گئے، اب مر گئے وہ بیچارے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اب کیا پتہ یہ ٹکڑا کس کا ہے. اب اس کا ایک حل آیا ہے جدید علوم میں، وہ یہ ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے ماں باپ بھائی بہن کسی کے یا وہ بال لے لیں گے یا اس کی کوئی چیز لے لیں گے، اس کا رزلٹ دیکھیں گے، ادھر میت کے کسی عضو کا رزلٹ دیکھیں گے، مل جائے گا کہ ہاں یہ اس کا بیٹا ہے. یا ہسپتالوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑی بڑی ہسپتالیں ہوتی ہیں، ایک دن میں ماشاءاللہ 100 200 بچہ پیدا ہوتا ہے. اچھا اٹھانے والی تو نرسیں ہوتی ہیں نا، اچھا غلطی سے اس کے بچے کو ادھر سلا دیا، اس کے بچے کو اس کے بیڈ پہ سلا دیا. یہ ایک دن کا بچہ ہے، اب کیا کیسے پہچانا جائے. تو اب ڈی این اے ٹیسٹ آ گیا کہ اس سے ساری حقیقت جو ہے وہ کھل جائے گی. اور یہ راز 1400 سال پہلے سرکار دو عالم نے فرما دیا تھا جب ایک یہودی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ جب پیدا ہوتا ہے کبھی باپ کی شکل ہوتا ہے، کبھی ماں کی شکل ہوتا ہے، کبھی دونوں کی شکل ہوتا ہے اور کبھی کسی اور کی شکل ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جب غالب ماء الرجل، جب مرد کا پانی غالب آ جاتا ہے تو اس کی شکل ہو جاتا ہے، عورت کا پانی غالب آ جاتا ہے اس کی شکل ہو جاتا ہے. اور فرمایا کبھی اقارب الاب، باپ کے جو دادا ہے پر دادا اس کی شکل ہو جاتا ہے، اور کبھی ماں کے جو اقارب ہیں، نانی ہے نانا ہے، ان کی شکل ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ ان رشتوں کے ساتھ اس بچے کا تعلق ہوتا ہے جس کو آج آپ نے ڈی این اے ٹیسٹ میں پکڑا. حضور نے تو پہلے فرما دیا کہ بھئی وہ شبہ ہوتا ہے.
اچھا، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ رحمت فرمائے، کہ ایک آدمی آیا حضور کی خدمت میں، صحابی ہے، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، نہ میری شکل ہے نہ میری بیوی کی شکل ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ اس کو شبہ ہو گیا کہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہاں جی اونٹ ہیں۔ فرمایا کیسے اونٹ ہیں؟ انہوں نے کہا جی کمیت ہیں، سرخ رنگ کے اونٹ ہیں۔ آپ نے فرمایا ان میں کوئی کالا بھی آ جاتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی کالا بھی ہوتا ہے۔ فرمایا وہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا جی ان کو نہیں ينزع، ہو سکتا ہے کوئی نانے دادے کی کسی رنگ کو کھینچا ہو۔ انہوں نے کہا اس بچے نے بھی ہو سکتا ہے کسی کے رنگ کو کھینچا ہو، کیوں شک کر رہے ہو بلا وجہ؟ تو ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں، جیسے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک آدمی آیا حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ الاسلام والمسلمین ذی النورین حضرت عثمان کی خدمت میں۔ اس نے کہا جی کہ میری بیوی نے 6 مہینے میری شادی کو گزرے ہیں، 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا حضرت یعنی صاف ظاہر ہے کہ بچہ کسی اور کا ہے، پہلے سے میری بیوی حاملہ تھی، مجھے کسی نے بتایا نہیں، راز رکھا، جو 1-2 مہینے کا پیٹ تو پتہ نہیں لگتا نا عورت کو، 1 مہینے کا یا 2 مہینے کا یا 3 مہینے کا حمل ہو تو پتہ ہی نہیں لگتا۔ وہ تو جب نفخ روح ہوتی ہے تو پیٹ پھولنا شروع ہوتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے، یا الٹی آ گئی، لیکن سمجھدار عورتیں جو ہیں وہ چھپا لیتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اس نے کہا حضرت میرے نکاح کے گواہ موجود ہیں، تاریخ نکاح کی موجود ہے، میری بیوی بھی موجود ہے۔ آپ نے بیوی کو بلایا، پوچھا، اس نے کہا جی ہاں 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ آپ نے فرمایا 6 مہینے کے؟ اس نے کہا 6 مہینے کے بعد بچے، لیکن اس نے کہا دیکھیں امیر المومنین، اس بات کی میں قسم کھا سکتی ہوں کہ جو مجھ مرضی آئے مجھ سے قسم لے لے کہ میں پاک ہوں اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میرے اسی شوہر کا بچہ ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا حکم دے دیا کہ بھئی اس کو عورت جو ہے نا اس کو رجم کرو، مار دو اس کو پتھر مار کے، اس سے بڑا گواہ ثبوت کیا ہو سکتا ہے زنا کا کہ بچہ لے کے کھڑی ہے۔ آپ نے فیصلہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے تھے، ان کو کسی نے کہہ دیا کہ حضرت عثمان نے یہ فیصلہ دیا ہے، تو حضرت علی سارے کام چھوڑ کے جلدی آئے اور فرمایا کہ خلیفۃ المسلمین میں نے سنا ہے آپ نے کہا کہ کیا کیا، غضب کر لیا آپ نے، بلاؤ واپس ان کو، کہیں ان کو رجم نہ ہو جائے، پتھر نہ لگ جائے۔ حضرت عثمان نے بلا لیا۔ ہم فرمایا کیوں؟ انہوں نے فرمایا قرآن کہتے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مدت حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے وہ 30 مہینے ہے۔ تو اگر یاد رکھو دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ جس آدمی نے بچے کو دودھ پلانا ہے تو اس کی رضا کی مدت کیا ہے؟ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہے تو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ تو اگر قرآن میں دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے اور پھر دودھ پلانے کی اور حمل کی مدت جو ہے 30 مہینے ہے، صاف ظاہر ہو گیا کہ 2 سال دودھ پلانے کی اور 6 مہینے کا بچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تجھے حضرت علی تجھ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ آج میرے ہاتھ سے غلط عورت مار دی جاتی، بے گناہ عورت مار دی جاتی تو مسائل جو ہیں بڑے مشکل ہوتے۔ اچھا خدا کی شان ہے، صحابہ کہتے ہیں جو بچہ جب بڑا ہوا نا تو بالکل اپنے باپ کی شکل تھا، تصدیق بھی ہو گئی۔ تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے
تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسائل سمجھ نہ آئیں تو ان میں بلا وجہ اپنی طرف سے فتویٰ نہ دیں جب تک کہ کوئی صحیح معنی میں کسی حقیقت پہ نہ پہنچے۔ ہم تو بندوں کے مسئلے نہیں سمجھ سکتے ہیں اور خالق پہ ہم بحث کریں، اللہ کی ذات پہ ہم بحث کریں، یہ کیسے ہو سکتا؟ ایک مسئلہ تو یہ ہے، اور دوسرا مسئلہ وہ تھا جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ بھی کیا اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے؟ اللہ کی پنڈلی ہم دیکھیں گے؟ تو اس میں یاد رکھ لیں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ کے بھی دو جماعتیں ہو گئی ہیں کہ بعض جماعتیں تو فرماتی ہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور خدا کے رسول سید الرسل امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، اور بی بی عائشہ اسی طرف ہیں جو کہتی ہیں کہ نہیں دیکھا۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کو کوئی آنکھ احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن لفظ کیا ہے؟ لا تدرک کا معنی احاطہ کر کے آنکھ میں لے لینا۔ دیکھو نا میں اس بندے کو دیکھ رہا ہوں تو یہ میری آنکھ کے اندر احاطہ ہو گیا نا، اللہ کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، دیکھنا الگ چیز ہے۔ جیسے قرآن میں انک لا تسمع الموتى، تو لفظ بظاہر یہ ہے کہ آپ موتا کو نہیں سنا سکتے، لیکن لفظ اسماع ہے، سماع اور چیز ہے، اسماع اور چیز ہے۔ معنی یہ ہے کہ میرا بدلی اب مرنے کے بعد آپ ان کو کوئی ہدایت کریں، اس پہ یہ عمل کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مانا ہوتا ہے سننے کا، ماننا، عمل کرنا۔ جیسے کوئی کہے کہ آپ کا بیٹا بڑا شرارتی ہو گیا، میں نے 1000 دفعہ سمجھا یار وہ میری سنتا ہی نہیں، اب مانا ہے مانتا نہیں۔ اسماع اور سننے میں اور سن کا عمل کرنے میں الگ معنی ہے۔ اب مرنے کے بعد سن کے کیا عمل کریں گے؟ وہ تو عمل کا دور دنیا تھی، وہ ختم ہو گیا۔ یہ معنی نہیں کہ وہ سنتے ہی نہیں، اگر سنتے نہیں ہیں تو پھر ہمیں خامخواہ حکم دیا گیا ہے کہ جب قبرستان سے گزرو تو کہو السلام علیکم۔ کس کو سلام کر رہے ہو؟ کوئی سنتا ہی نہیں۔ کہیں اللہ نے حکم دیا کہ پہاڑوں کے ساتھ گزرو تو کہو السلام علیکم، کہیں اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ حرم شریف کی دیواروں کے پاس گزرو تو کہو السلام علیکم۔ آخر مردوں کے بارے میں کیوں کہا؟ اور خاص طور پہ السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ مانا ہے کہ وہ سنتے ہیں، ورنہ سلام کا کیا فائدہ ہوا بھائی؟ یعنی ایک آدمی کو اب یہاں سے کھڑے ہو کے آپ بیوی کو کہیں محترمہ السلام علیکم، محترمہ سلام علیکم، تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا، سن رہی ہے کہ سلام کر رہے ہو؟ تو سلام اسی کو کیا جائے گا جو سنے گا، جو سنے ہی نہ اس کو سلام کا کیا معنی ہے؟ اچھا آپ کہیں گے اس سے مراد دعا ہے، تو دعا تو کسی جگہ بھی ہو سکتی ہے، ہمیں قبرستان میں جا کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ دعا تو آپ یہاں سے بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ جو بھی مسلمان فوت ہو گئے سب کو جنت نصیب فرما، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو زندہ ہیں ہدایت عطا فرما۔ تو اب دعا تو کسی جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جمہور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے، لیکن دنیا میں نہیں دیکھا۔ یاد رکھو، مسئلہ سمجھ لو، یعنی زندگی میں دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا، بلکہ لیلۃ المعراج میں اللہ نے آپ کو اپنا دیدار بھی کروایا ہے اور اللہ نے آپ سے کلام بھی فرمایا ہے۔ کیا ہے؟ بس بس آپ مہربانی فرمائیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا عقل نہیں ہے کہ بھئی کہ جب بات ختم ہو جائے آ کے مل لینا، بات کر لینا، پوچھ لینا، سوال کر لینا
ایسے بازو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں وہ رواج نہیں آپ کے ملک والا، یہاں تو اگر بازو توڑ ڈالیں گے. لا حول ولا قوت. یہ فائدہ ہوا کہ 5-10 منٹ کے لیے قرآن چھوڑو جی، بس درود شریف پڑھے چھوڑیں، بس توجہ ہی نہ کرو. علاج یہ ہوتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. علاج یہ ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور کوئی علاج نہیں. جب آپ پڑھیں گے شیطان خود بخود بھاگ جائیں گے. اب دیکھیں کہ حضور پاک نے لیلۃ المعراج میں، یاد رکھو، اللہ نے اپنے نبی پاک سے کلام بھی فرمایا ہے اور رؤیت بھی فرمائی ہے. اچھا، بعض صحابہ فرماتے الکلام لموسیٰ والرؤیت لنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کلام کا شرف اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے اور دیدار کا شرف اللہ نے محمد مصطفیٰ کو دیا ہے. لیکن محققین علماء فرماتے ہیں کہ دونوں چیزیں حضور کو ملی ہیں، کلام بھی ملا ہے اور رؤیت بھی ملی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس کی دلیل یہ ہے کہ معراج والی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو ایک مقام ایسا آیا کہ اس کے بعد جبریل علیہ السلام کھڑے ہو گئے. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں اوتی برفرف، پھر رف آیا. رف کا علماء نے ترجمہ فرمایا ہے کہ جیسے مثلا یہ قالین کا ٹکڑا ہے، اس کے اوپر آپ کھڑے ہو جائیں اور یہ قالین اڑ پڑے، اس کو کہتے ہیں رف. اب جبریل کھڑے ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رف پہ آگے تشریف لے گئے اور اللہ کے عرش کے نیچے آپ نے جا کے وہ اپنی عجز و نیاز پیش کی. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اب دیکھیں جبریل تو درمیان میں ہے نہیں، جبریل تو رک گیا. اب اللہ جو فرما رہے ہیں والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ براہ راست خطاب ہو رہا ہے، درمیان میں کوئی نہیں. اچھا، پھر اللہ نے 50 نمازیں فرض فرمائیں. حضور واپس تشریف لے آئے. جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ان نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اللہ کے نبی، میں عرض کرتا ہوں آپ واپس جائیں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی. اللہ سے رعایت مانگیں. اچھا، اب لوگوں نے تو یہاں سے بھی مسئلے بنا لیے ہیں کہ دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام کے علم غیب تھا نا، کہ وہ بتلا رہے تھے کہ آپ کی امت نمازیں نہیں پڑھے گی. تو یہ علم غیب کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تجربہ ہے. وہ اپنی امت کو دیکھ چکے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری امت 3 نمازیں نہیں پڑھتی، آپ کی امت 50 پڑھے گی. تو یہ تجربے کی بات تھی، اس میں علم غیب کا کوئی تعلق نہیں تھا. اب حضور پھر تشریف لے گئے، جا کے درخواست کی، تو اب بھی درمیان میں کوئی واسطہ نہیں. درخواست کرنے والے محمد مصطفیٰ ہیں اور رعایت کرنے والے، فرمان دینے والا اللہ ہے کہ جائیں ہم نے 5 نمازیں معاف کر دی. تو لہذا کلام بھی ہوا اور رؤیت بھی ہوئی. پھر آپ تشریف لے گئے، حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں. تو یہ ہر دفعہ کلام بھی ہو رہا ہے اور رؤیت بھی ہو رہی ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ حضور پاک کو اللہ نے دیدار کرایا ہے، سرکار دو عالم کو دیدار ہوا ہے، اور آپ سے بلا واسطہ کلام بھی ہوا ہے، لیکن ہوا آسمانوں میں ہے، معراج والی رات میں. اب یہ مسئلہ تو طے ہو گیا. اب دوسرا مسئلہ ہے کہ بھئی کیا ہم تو دنیا میں خدا کو نہیں دیکھ سکتے؟ بالکل سیدھی بات ہے.
لیکن قیامت میں کیا ہوگا تو وہ حدیث موجود ہے. ایک دن حضور پاک بیٹھے ہوئے تھے، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، 14ویں کا چاند کھلا ہوا تھا. آپ نے فرمایا هل تضامون فی رؤیتہ، اس چاند کے دیکھنے میں تمہیں کوئی شبہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 14ویں کے چاند میں کیا شبہ ہوتا ہے؟ پہلی رات کے چاند میں تو ہو سکتا ہے کسی کو نظر آیا کسی کو نظر نہ آیا، کوئی تیز نظر تھا دیکھ لیا، کوئی کمزور تھا نہیں دیکھا. لیکن 14ویں کا چاند تو ساتھ چھوٹا بچہ ہوئی اور بڑا ہو دے بوڑھا بھی دیکھ لیتا ہے. آپ نے فرمایا فإنکم سترون ربکم یوم القیامۃ ولا تضامون فی رؤیتہ کما لا تضامون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر. میرے مدینے فرمایا تو پھر تمہیں مبارک ہو، قیامت میں اللہ تمہیں دیدار کروائیں گے اور ایسے رب کو دیکھو گے اور کوئی شک بھی نہیں ہوگا جیسے چاند کو دیکھ رہے ہو. تو اللہ کا دیدار ہوگا. اسی کو قرآن کہتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرۃ، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. قیامت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھیں گے، اپنے رب کا دیدار کریں گے. اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے بعض مومن ایسے ہوں گے جن کو مہینے میں ایک دفعہ دیدار نصیب ہوگا، بعض کو ہفتے میں نصیب ہوگا اور بعض کو روزانہ نصیب ہوگا، اور بعض خوش نصیب ہوں گے جن کو ہر وقت اجازت ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالی مومنوں پہ خود بھی سلام فرمائیں گے، جس کو قرآن میں بھی ذکر کیا سلام قولا من رب الرحیم. اور حدیث میں آتے اللہ مخاطب ہوں گے، اللہ فرمائیں گے اے جنت میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کریں گے مولا کون سی نعمت ہے جو آپ نے ہمیں نہیں دے دی ہے؟ ہر نعمت تو آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ عطا فرمائی ہے، اور میں کیا مانگوں؟ اللہ فرمائیں گے اچھا ایسا کرتے ہیں آج میں تم کو ایسی نعمت دیتا ہوں جو اس سے پہلے کبھی نہیں دی ہے. اب سارے جنتی حیران ہوں گے. اللہ فرمائیں گے اليوم احل علیکم رضوانی لا اسخط بعدہ ابدا. آج میں تم سب پہ اپنی رضا کا فیصلہ نازل کرتا ہوں، پھر کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اسی طرح قرآن کہتے ہیں ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ کافروں سے کلام نہیں کریں گے، مانا مومن سے کلام کریں گے. اسی طرح سے ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف نظر بھی نہیں فرمائیں گے، مانا مومن کی طرف نظر فرمائیں گے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت میں اللہ کی رؤیت ہوگی اور جس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے. تو لہذا وہاں ہمارے امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اگر ہو سکتا ہے وہ اپنا چہرہ مبارک کھولتے تو کون کس کی طاقت تھی؟ تو سب سے پہلے اللہ یکشف عن ساکن، اللہ اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائیں گے جیسے کہ خدا کو زیبا ہے کما یلی کو شان ہی، اور مومن جو ہے وہ سجدے میں گر جائیں گے. لیکن کافر اور منافق جو ہے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رؤیت نصیب فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے اور فردوس الاعلی نصیب فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. کہتے جی کہ جنازہ لے جاتے ہوئے اونچی آواز میں جو کلمہ پڑھتے ہیں یہ بالکل بدعت ہے. کہتے جی کہ دعا عبادت کا مغز ہے. یہاں تو ہم نے کسی کو دعا مانگتے ہی نہیں دیکھا، اللہ نے شاید تمہیں کان ہی نہیں عطا فرمائے. یہ ضروری تو نہیں کہ دعا میں ہاتھ اٹھاؤ، دعا ہے، دل سے مانگو زبان سے مانگو، ہاتھ اٹھانا تو ضروری نہیں. اور پھر تم نے پتہ نہیں کس کو نہیں دیکھا، یہاں تو لاکھوں بندے کھڑے ہو کے دعائیں قنوت کرتے ہیں وطر کے اندر جن کو کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمہیں نظر نہیں آتے. تو اس کا کوئی علاج ہے؟ کہتے جی کہ عورت
اگر گناہ کرتی ہے اس کو طلاق مل جاتی ہے، مرد اگر گناہ کرے اس کو پتھر ملے، رجم کراؤ نا، گواہ دو اس کو، آ کے شریعت کورٹ میں ثابت کرو۔ روضہ رسول اللہ کا چومنا جو ہے بالکل منع ہے۔ اگر چومنے کی اجازت ہوتی میرا بھائی، پہلے تو یہ روضہ جو بنا ہوا ہے یہ حضور کے زمانے میں تو بنا ہی نہیں ہے، یہ صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں بنا ہے، یہ تو جو آپ کے روضہ مبارک قبر مبارک کو بند کیا گیا تو نور الدین زنگی کے زمانے میں آ کے جالیاں بعد میں لگائی گئی، یہ تو اس دور کی بات ہی نہیں ہے۔ تو جب بی بی عائشہ کے حجرہ مبارک میں سرکار دو عالم کی قبر مبارک تھی، اگر چومنا جائز ہوتا تو بی بی عائشہ تو کم از کم چوم لیتی نا۔ ہمارے لوگوں کو بس مصیبت ہے نا جی، چومنے چاٹنے والا مذہب ہے نا ان کا، تعزیے کو بھی چومنا ہے، دلدل شریف کو بھی چومنا ہے، قبر شریف کو بھی چومنا ہے، پیر کے پاؤں شریف کو بھی چومنا ہے، بس یہ چومنے کو سمجھتے ہوئے نجات، اس سے نجات نہیں ہوگی اور جہنم ملے گی۔ ہمارے کیمپ میں 2 مولوی نماز پڑھاتے ہیں، بہرحال جس کی داڑھی نہیں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھا کرے، اور جس کی قرات بھی غلط کرتا ہے اس کے پیچھے بھی نہ پڑھے۔ حدیث ہے فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، نماز وہ پڑھائے جو اللہ کے قرآن حدیث کو جانتا ہو۔ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ، قرآن وہ پڑھائے جو قاری ہو۔ اگر وہ سارے ایسے ہیں تو کوئی اچھا آدمی ہو، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدِ صحیح پڑھ لے۔ اگر ہم عصر کے بعد 2-3 طواف کر لیں بالکل کر لیں، مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں۔ اگر ایک عورت نے غسل کیا، احرام باندھ کے عمرے کی نیت کی، مدینہ منورہ سے جب آئی حرم میں، طواف کے دوران اس کا حیض جاری ہوا، بھائی پہلے یہ دیکھو نا کہ جب اس نے احرام باندھا اس کے کتنے دن گزر گئے تھے، حیض کے دن پورے ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ اگر نہیں ہوئے تو گناہ کیا، اس نے دم دینی پڑے گی۔ اگر اس کے دن تھے 7 دن، 7 پورے ہو گئے، تسلی کر لی، بدن خشک ہو گیا، غسل کر لیا، پھر مانا سفر کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے خون آیا ہے، حیض نہیں ہے۔ اگر کسی سنی نے شیعہ کا جنازہ پڑھ لیا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، نکاح تو اتنا کچا نہیں ہوتا، لیکن مشکل یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جب وہ کافر ہے تو کافر کا جنازہ کیسے پڑھا جائے؟ لیکن چونکہ ہم ہر کسی کو نہیں جانتے کہ یہ کافر ہے یا نہیں، پڑھ لیا کوئی بات نہیں، کوشش یہ کریں کہ نہ پڑھیں، تاکہ کیوں آدمی شبوں میں پڑھے۔ یہی میں نے عرض کیا نا کہ حیض کے 6 دن، عادت کتنے دن ہے؟ عادت پوری نہیں ہوئی، پھر تم نے عمرہ کیا، دم ادا کرو اور توبہ بھی کرو۔ کہتے جی کہ آپ پگڑی باندھیں، دعا کریں، مجھے پگڑی باندھنا آتی نہیں۔ میں یہ نہیں کہ نعوذ باللہ خود نہیں پہنتا، مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں جلسے پہ گیا تھا، وہ اپنا والی نصیر الدین صاحب ہوتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، بوڑھے تھے ماشاءاللہ، 100 سال سے بھی زیادہ عمر تھی، گیلے والے کے علاقے میں تھے۔ اچھا مجھے بھی شوق ہو گیا، میں نے ایک دوست سے کہا یار مجھے پگڑی بندھوا کے دو، مجھے بڑا شوق، اس نے پگڑی باندھ دی۔ اب وہاں مجھے کیا پتا کہ اسٹیشن سے ہم نے اونٹ پہ سفر کرنا تھا، وہ مجھے اونٹ پہ بٹھایا، جناب اونٹ گئے وہ تو پگڑی کھل گئی، اب مجھے باندھنی نہیں آتی، پھر میں نے ایسے رستہ جیسے مارتے ہیں نا ایسے باندھ کے پھر گزارا کیا۔ بالکل پگڑی سنت ہے، آمنا، ساری زندگی میرے مدنی پاک نے پگڑی باندھی اور ساری زندگی سفید پگڑی باندھی ہے، صرف فتح مکہ کے موقع پہ کالی پگڑی باندھی ہے، اور پگڑی کے دونوں جو آخری سرے ہوتے ہیں وہ دونوں 2 کندھوں کے درمیان میں ڈالے ہیں آپ نے۔
میں نماز بھی پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، لیکن نیند میں مجھے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، کسی کو بتایا نہ کرو، اور جب نیند کھل جائے بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو اور لا حول ولا قوت الا باللہ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے 3-4 بچے بے روزگار ہیں، تعلیم بھی ہے لیکن نوکری نہیں ملتی، آج تو لاکھوں بیکار ہیں۔ بہرحال درود شریف پڑھا کریں اور استغفار زیادہ پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، جلدی سے اللہ رزق دیں گے۔ والدین کا عمرہ بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر آدمی کو جنوں سے ڈر لگتا ہے تو سورۃ البقرہ پڑھا کرے۔ میرے ساتھ ایک کمرے میں رہتے ہیں، مسجد میں نماز کے لیے نہیں جاتے، ان کو آپ کہتے رہیں نہیں جاتے، وہ گناہگار ہیں۔ کھانا جو دیتے ہیں اللہ عالم، مجھے کیا پتا صدقہ کر رہے ہیں خیرات کر رہے ہیں ویسے دے رہے ہیں، پوچھ لیا کرو بھئی یہ صدقہ ہے خیرات ہے یا ویسے دے رہے ہو۔ جنازہ حنفی مسلک کے مطابق پہلے ثنا پھر درود پھر دعا۔ بہرحال تصویر نکالنا حرام ہے۔ کہتے جی کہ طواف میں بہت عورتیں پردہ نہیں کرتی، اللہ ہدایت دے۔ عرفات کے میدان میں حج کا خطبہ ساری دنیا سنتی ہے، لیکن حاجیوں کا مجمع نہیں سنتا۔ کیوں نہیں سنتا؟ وہاں بھی باقاعدہ آواز آتی ہے، ہر کیمپ میں آواز آتی ہے۔ مسجد عائشہ اگر جائیں ویسے دیکھنے کے لیے تو احرام ضروری نہیں ہے۔ انسان میدان عرفات نہیں، شام میں میدان حشر ہوگا۔ حجر اسود چوری ہو گیا تھا، بالکل ہو گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی بنیاد تو اللہ نے رکھی ہے بھئی، خانہ حجر اسود کی طرف کوئی دعا نہیں، اللہ اکبر دعا ہو تو بتاؤں نا۔ نماز جنازہ کی تکبیرات چھوٹ جائیں، جب امام سلام پھیرے جتنی تکبیریں چھوٹ گئی ہیں جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام علیکم۔ آپ مجھے عشاء کے بعد آ کے ملیں، آرام سے پوچھ لیں، کوئی ایسے سوال ہوتے ہیں جو آدمی اکیلے پوچھنا چاہتا ہے تو بالکل آپ ملیں۔ زندہ کے لیے کوئی طواف نہیں، آپ اپنے لیے کریں۔ اگر احتلام ہو جائے اور مادہ منوی دھونا چاہیے، کہتے جی کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہے کہ 3 دفعہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں پھر کہیں انشاءاللہ، بعد میں کہنے سے نہیں، وہ ہو جاتی ہے طلاق، طلاق ہے نہ۔ جب انشاءاللہ کہنا تھا تو طلاق کہی کیوں؟ اس کا معنی ہے اللہ نے یہی چاہا تھا جو تم نے طلاق دی ہے۔ والدین وفات ہو گئے، ان کے لیے عمرہ کریں، حج کریں۔ رفع یدین نہ کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت سے آدھے سے ساری دنیا میں سب سے زیادہ تو رفع یدین نہ کرنے والے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، ان کی نماز نہیں ہوتی؟ وہ تو صحیح حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھ کے دکھلائی اور کہا میں حضور والی نماز دکھلا رہا ہوں، رفع یدین نہیں کی۔ اگر بال چھوٹے ہیں مشین پھروائی، لیکن کیا وہ مشین میں آئے اترے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر وہ مشین میں آئے ہی نہیں ہے تو دم پڑ گئی۔ یہاں عرب لوگ جو ہیں پاؤں قبلے کی طرف کرتے، ان کے نزدیک یہ عیب نہیں ہے، ہمارے ملک میں یہ عیب ہے۔ میں حالت احرام میں دانتوں سے ناخن کاٹ ڈالا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں انڈیا سے آیا ہوں، عمرہ نہیں کیا، عمرہ بھی کرو اور دم بھی ادا کرو۔
نوکری کے لیے آئے ہو تو دم سے بچ جاؤ گے. اگر ایک رکعت کم یا زیادہ امام پڑھے سجدہ صاف کرے گا بس، اور کچھ بھی نہیں کرے گا. کہتے جی کہ میں کبھی اہل حدیث ہوتا ہوں کبھی حنفی ہوتا ہوں، اللہ ہدایت دے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. آذان عشاء تک آپ درس جائیں، مجھے وضو کے لیے جانا پڑتا ہے، آپ دعا کر دیں مجھے تکلیف نہ ہو تو میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو مجبوراً جاتا ہوں نا. وہ خوشی تو نہیں ہے مجھے جانے میں کہ یہاں جاؤں وضو کروں پھر واپس آؤں. کہتے جی احناف اور اہل حدیث میں بھائی چارہ کیسے کریں؟ پہلے تم شروع کرو نا، جب ایک دو آدمی کرو گے تو باقی میں بھی ہو جائے گا. کوئی ایسا اختلاف تو ہے نہیں کفر اسلام کا. قبرستان میں جا کے قرآن پڑھنا کوئی ضروری نہیں، یہاں سے پڑھ کے دعا کریں. کل خوانی کرنا بالکل بدعت ہے. دعا براہ راست اللہ سے مانگیں. قرآن پاک کا ادب نہیں کرتے، تم ادب کرتے ہو عمل نہیں کرتے ہو. یہ عمل کرتے ہیں ادب نہیں کرتے. ادب دونوں کا فرق دیکھ لو. تم قرآن کا ادب بڑا کرتے ہو، 7 غلافوں میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیتے ہو تاکہ کھلے نہ، عمل نہ کرنا پڑے کبھی. یہ عمل کرتے ہیں. یہ تو نماز میں نہیں دیکھا ان کی تو چیخیں نکل جاتی ہیں. تم نے کبھی قرآن سمجھا ہی نہیں، تمہیں کیا رونا آئے گا؟ آپ کی گھر والی کا محرم نہ ہو تو نہیں آ سکتی. اگر نوجوان ہے، بوڑھی ہے تو عورتوں کے ساتھ مل کے آ سکتی ہے. سنت رکعت نفلیں لوگ نہیں پڑھتے، تمہیں کیا پتا وہ اپنے گھر پڑھتے ہوں، تم کوئی ٹھیکیدار ہو دوربین لگا کے بیٹھے ہوئے ہو. جبل نور پہ غار ہرا پہ جانا ہو لاکھ دفعہ جائیں، حکم بھی کوئی نہیں، منع بھی کوئی نہیں. قیامت کے روز نماز فرض کے بارے میں پوچھا جائے گا بالکل، لیکن نفل سے جو نفلیں پڑھتے ہیں اگر اس فرض میں کمی ہوگی تو اس سے پوری کر لی جائے گی. اس کا معنی ساری نمازیں کام آئیں گی نا. اور اگر نفل ہی نہ ہوں اور فرض میں نقص ہو پھر کیا ہوگا؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم